صبر و ضبط کے لے کے بے شمار نذرانے، صبر و ضبط کے لے کے بے شمار نذرانے، ان کی یاد آئی تھی آج دل کو سمجھا۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں اسی مدرسے کے باصلاحیت استاد دارالفتہ کے انچارج مفتی شہر مولانا مولوی محمد مقصود صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مولانا مولوی محمد مقصود صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے میرے مقالے کا عنوان ہے حضرت قبلہ مولانا مفتی محبوب علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی علمی و علمی خدمات، اور مقالہ میں نے 4-5 منٹ کا بڑے اختصار کے ساتھ لکھا ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ حاضرین کرام، یوں تو اس دنیا میں بے شمار لوگ پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے رہیں گے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ حیات رہتے ہیں لوگ ان سے مستفید ہوتے رہتے ہیں، اور دنیا سے ان کے جانے کے بعد بھی لوگ ان کے علم و عمل سے استفادہ کرتے ہیں۔ انہی شخصیات میں ایک شخصیت ہے حضرت استاد الاساتذہ شیخ المشائخ استاذ گرامی و مرشدی مفتی اعظم امام شہر مولانا مفتی محبوب علی صاحب قادری وجیہی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جب تک آپ بقید حیات رہے اپنے علم و عمل سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہے۔ ہزاروں علماء و فضلاء اور سینکڑوں مفتیان کرام آپ نے تیار کیے، جو ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ملک بھی اپنی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے امامت و خطابت اور درس و تدریس کے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں ایک طرف فی البدیہہ مقرر اور عمدہ مدرس تھے، وہیں دوسری طرف بہترین مفتی اور مقالہ نگار بھی تھے، اور شاندار مفسر و مصنف اور مؤلف بھی تھے۔ تصوف پر بھی آپ نے مقالے لکھے، اور اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا میں آپ نے سن 2000 تک مقالے لکھے اور پڑھے۔ سن 2001 سے جب آپ نے احقر کا تقرر مدرسہ اعظم میں نائب مفتی کی حیثیت سے کیا، تو پھر اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے مقالے لکھنا آپ نے احقر کے حوالے کر دیے۔ احقر مختلف موضوعات پر فقہ اکیڈمی کے سوالات کے جوابات تحقیق کے ساتھ لکھتا اور حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دکھاتا۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب تمام جوابات کو بغور پڑھتے، اور جہاں کہیں اصلاح کی ضرورت ہوتی آپ اصلاح فرما دیتے، اور آخر میں تائیدی دستخط بھی فرماتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضرت کو میری تحقیق سے اختلاف ہوتا تو آپ نوٹ لگاتے اور فرماتے کہ میری رائے تو یہ ہے، باقی جواب مولوی محمد مقصود صاحب کا درست ہے۔ الحمدللہ تقریباً 25 سال احقر کو حضرت کی سرپرستی میں فقہ اکیڈمی کے سوالات کے جوابات لکھنے کا موقع ملا۔ اسی طریقے سے آپ کی سرپرستی میں 25 سال تک احقر کو فتویٰ نویسی کا موقع ملا۔ یہ بات فخر کے طور پر نہیں، تحدیث نعمت کے طور پر ہے۔ الحمدللہ آپ کے اور آپ کے احقر کے تمام مقالات فقہ اکیڈمی کے ذریعے جو کتابیں طبع ہوئی ہیں، ان میں وہ مقالات اور سوالات کے جوابات طبع ہو چکے ہیں جو فقہ اکیڈمی سے متعلق کتابیں ہیں، اور ان میں ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ دوسرے آپ کا ایک علمی کارنامہ اور ہے جو بہت عظیم ہے، اور وہ ہے آپ کی مشکات شریف کی اردو شرح، جو 8 جلدوں میں 3000 صفحات پر مشتمل ہے۔ الحمدللہ اس کی تصحیح و ترتیب کا شرف بھی احقر کو حاصل ہوا، اور اس کی پہلی جلد میں مدرسہ حاضہ کے شعبہ عربی کے استاذ اور دارالقضاء محکمہ شریعہ میں قاضی شریعت میرے برادر صغیر مولوی محمد ایوب صاحب اور باقی دیگر جلدوں میں کچھ شاگردوں کا تعاون رہا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مشکات شریف کی شرح اردو بنام میزاء المصابیح طبع ہو کر منظر عام پر آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے فتاویٰ کا پہلا حصہ جو تقریباً 140 صفحات پر مشتمل ہے، الحمدللہ وہ بھی احقر کی تصحیح کے ساتھ منظر عام پر آج آپ حضرات کے ذریعے آ جائے گا۔ اب آپ کے فتاویٰ کا بیشتر حصہ تصحیح سے باقی ہے، دعا فرمائیں کہ وہ بھی جلد طبع ہو کر منظر عام پر آ جائے تاکہ عوام و خواص خصوصاً طلبہ و علماء اس سے استفادہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ احقر کی گزارش پر آپ نے شرح عقائد کی اردو شرح
تصنیف فرمائی اور اصول الشاشی کی اردو شرح اور شرح میات عامل کی اردو شرح بھی لکھی. شرح عقائد کی شرح آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت مولانا محترم ڈاکٹر ظفر علی انجم صاحب کے گھر امریکہ کے سفر میں آپ نے تصنیف فرمائی. اور اصول الشاشی کا بیشتر حصہ آپ نے آخر کو کئی ماہ اپنے گھر پر بلا کر لکھوایا. اور شرح میات عامل کی شرح اس مدرسے کے شعبہ عربی کے استاد مولوی محمد ایوب صاحب سے املا کرائی. الحمدللہ یہ تمام قلمی مسودات خانوادہ وجیح کے پاس محفوظ ہیں. آپ تمام حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام شروحات اور فتاوی کی طباعت کا کام آسان فرما دے. کاش تمام آپ کے یہ علم و امور آپ کی حیات میں تباہ ہو جاتے تو آپ بہت خوش ہوتے، مگر ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے جو اسی وقت ہونا ہے. معلوم ہوا ہے کہ بخاری شریف کے بھی 2 بارے آپ نے مولوی محمد ایوب صاحب کو املا کرائے تھے، انشاءاللہ وہ بھی تباہ ہوں گے. حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تا حیات اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے ممبر رہے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بھی ممبر رہے. آپ کو اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا میں اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا اور آپ کو آپ کے مقام کے اعتبار سے جگہ دی جاتی تھی. آخر آپ کے ساتھ سن 2001 سے اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا میں اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اکثر اجلاسوں میں شریک ہوا اور آپ کے ساتھ ملک و بیرون ملک تقریباً 25-30 اسفار کیے. لیکن آپ کو ٹرین میں اور ہوائی جہاز میں اور جہاں کہیں قیام ہوتا وہاں ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا یا پھر تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا یا پھر کسی کتاب کا مطالعہ کرتے دیکھا. ہمیشہ آپ نے اپنے وقت کی قدر کی. اس کے علاوہ آپ بہت سی تنظیموں کے رکن رہے اور ہمیشہ ملی و سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور تمام مذاہب و مکاتب فکر کے لوگوں میں اتحاد و اتفاق کا پیغام دیا. یہی وجہ ہوئی کہ آپ کے جنازے میں قلعہ معلیٰ کے میدان میں 80,000 سے زائد افراد نے شرکت فرمائی. ذات پات کالا گورا شہری دہلی کبھی فرق نہیں کیا. ہمیشہ آپ نے کام کو ترجیح دی اور کام کرنے والوں کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا اور جو جس اہلیت کا ہوا اسے وہ مقام دیا. یہ آپ کی خوبی تھی اور دور اندیشی تھی. حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیکھنے میں فرد واحد تھے مگر وہ ایک چلتا پھرتا ادارہ تھے، یونیورسٹی تھے. ہمیشہ تمام لوگوں کے یعنی غریب و امیر سب کے کام آتے رہے اور اخیر وقت تک درس و تدریس بالخصوص حدیث شریف کا درس دیتے رہے. اس میں کی شخصیات بہت کم پیدا ہوتی ہیں اور آدمی کی جو قدر معلوم ہوتی ہے وہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد معلوم ہوتی ہے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ پر ہونا ناممکن تو نہیں ہے مگر مشکل ضرور ہے. آج جو مدرسہ جامع الفرقانیہ میں بہار ہے وہ حضرت قبلہ خطیب اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اب سے 75 سال پہلے جو مکتب کی شکل میں ایک پودا لگایا تھا آج الحمدللہ وہ حضرت قبلہ خطیب اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے توجہات سے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں تنا ابر درخت بن چکا ہے اور اس کی جڑیں بہت مضبوط ہو چکی ہیں. دور دراز سے یہاں تشنگان علم آتے ہیں اور اپنی پیاس بجھاتے ہیں. الحمدللہ اب آپ کے 20 سال کے بعد خانوادہ وجیحی کے چشم و چراغ عالی جناب محترم جناب ڈاکٹر شاعر اللہ خان صاحب زیدہ مجدہ اور محترم جناب شارق اللہ صاحب اپنے رفقاء کے ساتھ مدرسہ اور خانقاہ کی ترقی و فروغ میں دن و رات کوشاں ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ مدرسے کو بھی ترقی عطا فرمائے، خانقاہ سے بھی فیض جاری فرمائے اور حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو علمی کام چھوڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ لوگوں کو مستفید فرمائے. آمین یا رب العالمین.